2 سال بعد شیشے کی طویل اور شفاف دیواروں والے کانفرنس روم میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ سلائیڈ پر چلنے والی پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی اور سب کی نظریں اس باوقار لڑکی پر جمی تھی جو پروجیکٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ایک نفیس لباس زیب تن کیا ہوا تھا، بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی ذہانت اور خود اعتمادی کی گواہی دے رہی تھی۔ اور اس طرح ہم اس نئے مارکیٹنگ پلان کے ذریعے نہ صرف اپنے پرانے کلائنٹس کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ انابیہ شاہ نے اپنی بات ختم کی تو کانفرنس روم تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ یہ وہ انابیہ نہیں تھی جو 2 سال پہلے لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر اپنے کمرے میں روتی تھی۔ یہ انابیہ شاہ تھی، شہر کی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی کی مارکیٹنگ ہیڈ۔ اس نے اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا تھا۔ میٹنگ کے بعد وہ اپنے کیبن میں آئی۔ دروازے پر لگی سنہری تختی پر لکھا تھا، انابیہ شاہ، ہیڈ آف مارکیٹنگ۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہر کی اونچی عمارتیں اور ٹریفک کا شور اس کے سامنے تھا۔ وہ بظاہر بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن جب بھی وہ یوں اکیلی ہوتی تو ماضی کا ایک کالا سایہ اسے چھو کر گزر جاتا۔ 2 سال گزر گئے تھے لیکن اس کے لاشعور میں آج بھی وہ کالی رات اور وہ فارم ہاؤس محفوظ تھا۔ قیس احمد کا وہ زہریلا جملہ، تم جیتے جی ایک لاش بن جاؤ گی، آج بھی کبھی کبھی اس کی نیندیں اڑا دیتا تھا۔ اس نے قیس کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا، وہ لاش بنی تھی، بلکہ اس نے اپنی راکھ سے اپنا نیا وجود تراشا تھا۔ اس دوران قیس کئی بار اس کے سامنے آیا، معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن انابیہ نے اس پر اپنی زندگی اور اپنے ذہن کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ ایک خود مختار اور مضبوط عورت بن چکی تھی جسے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک نہایت سادہ اور کم روشنی والے دفتر میں قیس احمد بیٹھا تھا۔ یہ وہ قیس نہیں تھا جس کے تن پر لاکھوں کے سوٹ اور کلائی پر ہیرو جڑی گھڑی ہوتی تھی۔ آج اس نے ایک سادہ سی سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین مڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن، جیسے وہ راتوں سے سویا نہ ہو۔ دروازہ کھلا اور جواد اندر داخل ہوا۔ باس، جواد نے ایک فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، خیراتی فاؤنڈیشن اور 2 اور یتیم خانوں کے کاغذات تیار ہیں۔ آپ کے پرسنل شیئرز کا 50% حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ قیس نے بنا پڑھے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ دولت فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ اب اس شیشے کے محل میں نہیں رہتا تھا جو اس کی انا کا گڑھ تھا، بلکہ اس نے شہر سے دور ایک سادہ سے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس کی کوئی خبر؟ قیس نے دستخط کرتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ وہ نام نہیں لیتا تھا لیکن جواد جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ جواد کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ مس انابیہ نے آج انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ وہ بڑی ڈیل فائنل کر لی ہے باس۔ پوری کمپنی میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہیں۔ قیس کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے معلوم تھا، وہ ہار ماننے والی لڑکی نہیں ہے، اس کی اڑان بہت اونچی ہے۔ قیس نے آنکھ بند کر لی تھی۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے ایک سائے کی طرح انابیہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ انابیہ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو وہ خاموشی سے ہٹا دیتا۔ اس کمپنی میں انابیہ کی نوکری بھی قیس کی سفارش سے نہیں لگی تھی، بلکہ قیس نے اس کمپنی کے مالکین کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ دیوالیہ ہونے والے تھے، صرف اس شرط پہ کہ وہ میرٹ پر بھرتیاں کریں گے۔ قیس جانتا تھا کہ انابیہ اپنی قابلیت سے وہ نوکری حاصل کر لے گی۔ باس، 2 سال ہو گئے ہیں، جواد نے ہمت کر کے کہا۔ آپ آج بھی ان کے گھر کے باہر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، آپ خود کو یوں کیوں مٹا رہے ہیں؟ ایک بار جا کر ان سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کتنا بدل چکے ہیں۔ قیس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جواد، میرا سایہ بھی اس کے لیے اذیت ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی وہ ہنسی چھینی تھی جو اب وہ بڑی مشکل سے واپس لا پائی ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر اسے دوبارہ اس اذیت ناک ماضی کی یاد نہیں دلانا چاہتا۔ میرا پچھتاوا میری ذات تک ہی رہے تو بہتر ہے۔ اس کی خوشی اسی میں ہے کہ قیس احمد اس کی زندگی میں نہ ہو۔ قیس نے دھیمے سے کہا تو جواد، جو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، چپ کر کے رہ گیا۔ کمپنی میں پچھلے 1 ہفتے سے کافی چہ موگیاں ہو رہی تھی۔ کمپنی کے پرانے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک نئے ایم ڈی کو مقرر کیا تھا۔
انابیہ اپنی فائلوں میں گم تھی جب اسے نئے ایم ڈی سے ملنے کے لیے بلوایا گیا۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو ایک انتہائی وسیع، دراز قد اور سنجیدہ چہرے والا شخص کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، انابیہ نے شائستگی سے کہا۔ وہ شخص مڑا، اس کے چہرے پر ایک نرم اور پروقار مسکراہٹ تھی۔ مس انابیہ شاہ، پلیز بیٹھیے۔ میرا نام ارغمان شاہ ہے، میں نے ابھی ایم ڈی کا چارج لیا ہے۔ ارغمان شاہ ایک نہایت سلجھاوا، پڑھا لکھا اور اصولوں کا پابند انسان تھا۔ اس کی گفتگو میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں نے آپ کی پچھلے 2 سال کی پروگریس رپورٹس دیکھی ہیں مس انابیہ۔ آئی مسٹ سے آپ کا کام لاجواب ہے۔ آپ کی لگن نے اس کمپنی کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ ارغمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، میں صرف اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انابیہ نے جواب دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارغمان اور انابیہ کے ایک ساتھ کام کرنا معمول بن گیا تھا۔ ارغمان انابیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت سے تو متاثر تھا ہی، لیکن وہ اس کی شخصیت کے اس وقار اور ٹھہراؤ سے بھی بے حد متاثر ہوا جو اس نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ ارغمان جان چکا تھا کہ انابیہ ان عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور دکھ تھا جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن ارغمان جیسی جہاں دیدہ نظروں سے وہ بچ نہیں سکی۔ ایک دن جب دونوں ایک میٹنگ کے سلسلے میں لیٹ نائٹ کام کر رہے تھے، ارغمان نے کافی کا مگ انابیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، انابیہ، میں نے دیکھا ہے کہ تم ہر وقت کام میں غرق رہتی ہو، تمہاری زندگی میں کام کے علاوہ کوئی اور رنگ کیوں نہیں ہے؟ انابیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمے سے بولی، کچھ رنگ جب اڑ جائے سر تو انسان کو بلیک اینڈ وائٹ زندگی کی عادت ڈال دینی چاہیے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ ارغمان نے اس کی بات کی گہرائی سمجھ گیا۔ اس نے مزید سوال نہیں کیے، لیکن اس دن اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اتوار کی صبح تھی، شاہ ہاؤس میں معمولی کی چہل پہل تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم نے آ کر مراد شاہ کو ایک کارڈ دیا۔ کارڈ پر ارغمان شاہ ایم ڈی اے اینڈ ایس کارپوریشن لکھا تھا۔ مراد شاہ حیران ہوئے لیکن فوراً ڈرائنگ روم میں گئے۔ ارغمان شاہ انتہائی سادگی اور شائستگی کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا۔ السلام علیکم انکل، مجھے امید ہے میں نے بغیر بتائے آ کر آپ کو پریشان نہیں کیا۔ ارغمان نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، نہیں کوئی بات نہیں، لیکن خیریت؟ آج چھٹی کے دن آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ مراد شاہ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارغمان نے ایک گہرا سانس لیا اور سیدھا مدعے پر آیا۔ انکل، میں یہاں ایم ڈی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ارغمان شاہ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی انابیہ کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ مراد شاہ ہکا بھکا رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک پرانا خوف بھی لہرانے لگا۔ بیٹا، آپ یقیناً ایک بہت اچھے انسان ہیں اور بہت بڑے عہدے پر بھی ہیں، لیکن کیا آپ انابیہ کی بازی کے بارے میں جانتے ہیں؟ مراد شاہ کی آواز تھر تھرانے لگی۔ انہیں وہ دن یاد آ گئے جب محلے کی عورتیں ان کی بیٹی پر طعنے کستی تھیں۔ ارغمان نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، انکل، میں نے انابیہ کا کام دیکھا ہے، اس کا وقار اور اس کا کردار دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے ماضی میں کیا طوفان آیا اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ماضی سے نہیں، اس کے آج سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی تکلیف نے اسے وہ مضبوط اور باوقار عورت بنایا جو وہ آج ہے تو میں اس تکلیف کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میں اسے ہر وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ قریب ہی کھڑی مہربانوں جو یہ سب سن رہی تھی، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انابیہ جو پانی دینے آ رہی تھی دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارغمان کی باتوں میں اتنی سچائی اور عزت تھی کہ انابیہ کا دل جو برسوں سے برف بنا ہوا تھا تھوڑا سا پگھلنے لگا۔ اسی شام قیس احمد اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا جب جواد تیزی سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا۔ باس، ایک بہت ضروری بات بتانی تھی، جواد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ قیس نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا جواد، خیریت تو ہے؟ انابیہ ٹھیک تو ہے نا؟ مس انابیہ ٹھیک ہے باس، لیکن آج دوپہر ان کے ایم ڈی ارغمان شاہ ان کے گھر گئے تھے۔ جواد رک گیا۔ قیس کی بھویں تن گئی۔ ایم ڈی گھر کیوں گیا تھا؟ کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں؟ نہیں باس، وہ مس انابیہ کے لیے رشتہ کا پیغام لے کر گیا تھا۔ مراد صاحب نے کچھ وقت مانگا ہے، لیکن سنا ہے وہ لوگ اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ قیس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ درندہ جاگ اٹھا جو 2 سالوں سے سویا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ رشتہ؟ قیس کی آواز میں ایک خطرناک گرج تھی۔ اس ارغمان شاہ کی ہمت کیسے ہوئی انابیہ کے بارے میں سوچنے کی بھی؟ انابیہ میری ہے، وہ میری تھی۔
اس نے غصے سے پاس کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اس کے اندر حسد کی ایک ایسی آگ بھڑک گئی کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل سینے سے کھینچ رہا ہو۔ اسے اپنا آپ دوبارہ اسی جنون میں مبتلا ہوتا محسوس ہوا کہ وہ ابھی جائے اور ارغمان شاہ کا وجود مٹا دے۔ باس، ہم اس ارغمان کی فائل بند کروا سکتے ہیں، ایک اشارہ کریں، میں اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کروں گا۔ جواد نے قیس کے غصے کو بھاپتے ہوئے کہا۔ قیس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں انابیہ کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم گیا جب اس نے قیس سے کہا تھا، تم نے میری روح کا جو قتل کیا ہے، اس کی معافی روز محشر میں بھی نہیں ملے گی۔ قیس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حسد کی وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی، اچانک اس کے اپنی بہتے ہوئے آنسو کی نظر ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جو کسی طاقتور بادشاہ کے تخت چھن جانے پر ہوتی ہے۔ نہیں جواد، قیس کی آواز بالکل بیٹھ چکی تھی، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن باس، آپ تو میں اس سے محبت کرتا ہوں جواد۔ قیس کی آواز میں ایک دل خراش درد تھا۔ میں اس لڑکی کو شدت سے چاہنے لگا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا ویلن ہوں۔ ارغمان شاہ ایک اچھا انسان ہے، وہ اسے عزت دے گا، وہ خوشیاں دے گا جو میرے نام کے ساتھ جڑ کر اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں اسے کھونے کی ڈر سے پاگل ہو رہا ہوں، لیکن میں اپنی محبت کی خاطر اسے دوبارہ اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ قیس فرش پر بکھرے چائے کے کپ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ٹکڑے اس کے اپنے دل کے تھے۔ اگر اس کی خوشی ارغمان کے ساتھ ہے جواد، تو پھر یہی صحیح، اسے بتاؤ مت، بس دور سے نظر رکھو کہ ارغمان اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ اگر وہ خوش ہے تو قیس احمد کو اپنی موت بھی قبول ہے۔ یہ قیس احمد کی زندگی کی سب سے بڑی شکست تھی اور سب سے بڑی قربانی بھی۔ اس نے اپنی انا، اپنا جنون اور اپنی محبت، سب کچھ انابیہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے قربان کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی کھیل سوچ رکھا ہے۔ سورج کی پہلی کرنیں قیس کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت سے چھن کر فرش پر رقص کر رہی تھی۔ فضا میں رات کی نمی اور مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ قیس، جو اب راتوں کو جاگنے کا عادی ہو چکا تھا، برآمدے میں بچھی کرسی پر بیٹھا دور خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ اچانک باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ قیس نے چونک کر دیکھا۔ اتنے سویرے کوئی اس کے گمنام ٹھکانے پر نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نہایت باوقار خاتون اندر داخل ہوئی۔ سفید ریشمی لباس میں ملبوس، سر پر سلیقے سے ٹکا دوپٹہ اور چہرے پر ممتا کی وہ چمک جو برسوں کی دوری کے باوجود ماند نہیں پڑی تھی۔ وہ بیگم ناہید تھی، قیس کی والدہ، جو قیس کے بچپن میں اس کے والد سے علیحدگی کے بعد بیرون ملک منتقل ہو گئی تھی۔ قیس اپنی جگہ سے ساکت کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ بیگم ناہید نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھا، وہ بیٹا جو کبھی کسی کی نہ سنتا تھا، جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ جھکتے تھے، آج وہ ایک سادہ سی شرٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ ایک معمولی سی گھر میں قید تھا، تو ان کا ضبط کا جواب دے گیا۔ قیس، میرا بچہ۔ انہوں نے تڑپ کر قدم بڑھایا اور قیس کو سینے سے لگا لیا۔ قیس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جو دنیا کے سامنے چٹان بنا رہتا تھا، اپنی ماں کی آغوش میں جاتے ہی ایک چھوٹے بچے کی طرح سسکنے لگا۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ بیگم ناہید اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ ان کے اپنے آنسو قیس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب قیس سنبھلا تو دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ بیگم ناہید نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ تم نے یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ جواد نے مجھے سب بتایا۔ قیس، پچھتاوا انسان کو پاک ضرور کرتا ہے، لیکن خود کو اس طرح مٹایا نہیں کرتے۔ قیس نے نظر جھکا لی۔ ماں، میں نے ایک معصوم کی زندگی برباد کی۔ میں نے وہ گناہ کیا جس کا بوجھ اب میری روح سہ نہیں پا رہا۔ وہ لڑکی انابیہ شاہ، وہ ایک فرشتہ تھی اور میں نے اسے جہنم دکھایا۔ بیگم ناہید کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اب ایک کامیاب مقام پر ہے۔ اس نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کی خوشی کی خاطر خود کو زندہ دلگور کر چکے ہو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس طرح گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ قیس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اب بہت آگے نکل چکی ہے ماں۔ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کے نئے رنگ آ رہے ہیں۔ وہ ارغمان شاہ سے شادی کر لے گی اور شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ میں اس کے قابل کبھی تھا ہی نہیں۔ بیگم ناہید نے عزم سے سر ہلایا۔
محبت صرف دور سے تماشا دیکھنے کا نام نہیں ہے قیس۔ اگر تمہارا پچھتاوا سچا ہے تو تمہیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ تم اس کے سامنے نہیں جا سکتے لیکن میں تو جا سکتی ہوں۔ میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ سمجھتی ہوں۔ میں اس سے ملوں گی، اسے بتاؤں گی کہ اس کی معافی کے بغیر میرا بیٹا جیتے جی لاش بن چکا ہے۔ قیس ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ انابیہ آفس سے واپس آئی اور تھکن سے چور اپنے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ مہر بانو شاہ نے اسے روک لیا۔ انابیہ بیٹا، ڈرائنگ روم میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ انابیہ نے حیرت سے پوچھا، کون ہے مما؟ ارغمان صاحب، نئی کوئی خاتون ہے، بہت ہی نفیس اور باوقار سی۔ انہوں نے اپنا نام بیگم ناہید بتایا ہے۔ انابیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ نام اس کے لیے نیا تھا لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف لہرانے لگا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے بیگم ناہید بیٹھی تھی۔ انابیہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ انابیہ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور نرمی دیکھ کر تھوڑا ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم، انابیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، تم انابیہ ہو؟ بیگم ناہید نے اس کے قریب آ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی میں نے سوچا تھا، خوبصورت اور بہادر۔ انابیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ شکریہ، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ بیگم ناہید نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں قیس احمد کی ماں ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی انابیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی کڑواہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ یہاں اپنے بیٹے کی وکالت کرنے آئی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ چلی جائیں۔ میں اس نام سے جڑی ہر یاد کو دفن کر چکی ہوں۔ بیگم ناہید نے سکون سے جواب دیا، میں یہاں وکالت کرنے نہیں آئی انابیہ۔ میں تو خود اس کے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہاں ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہوں جس کا بیٹا اپنے کیے کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور انابیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن انابیہ پیچھے ہٹ گئی۔ انابیہ، میں جانتی ہوں قیس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ درندگی تھی۔ اس نے تمہارا غرور، تمہارا سکون چھینا۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ پچھلے 2 سالوں سے وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا سکون سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک ایسے کمرے میں رہتا ہے جہاں کی دیواریں اس کی آہوزاری سنتی ہیں۔ وہ روز مرتا ہے انابیہ۔ انابیہ نے تلخی سے کہا، وہ مر رہا ہے تو مرنے دے۔ میری روح جس کرب سے گزری ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے 2 سال کی دکھ سے میرے زخم بھر گئے ہیں؟ بیگم ناہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسے معاف کر دو، میں تو بس یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ تمہیں ارغمان شاہ کے ساتھ دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم خوش ہو اور وہ اپنی محبت کو تمہاری خوشی پر قربان کر چکا ہے، لیکن وہ گھٹ گھٹ کر ختم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے کسی بھی وقت شدید پینک اٹیک آ سکتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوگا۔ انابیہ کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب اس کا مقدر ہے، اس نے بویا ہی کاٹا تھا۔ تو اب پھول کی امید کیوں؟ بیگم ناہید نے انابیہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم بہت مضبوط لڑکی ہو انابیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم کسی کی محتاج نہیں ہو، لیکن کیا تم واقعی اتنی سنگ دل ہو؟ قیس اب وہ قیس نہیں رہا جس سے تم نفرت کرتی ہو، وہ تو اب خود اپنے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، بس یہ سوچنا کہ جس انسان نے تمہارا سب کچھ چھینا تھا آج وہ اپنا سب کچھ تمہارے ایک لفظ پر قربان کر کے بیٹھا ہے۔ بیگم ناہید نے اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ جاتے جاتے انہوں نے مڑ کر دیکھا، تم ارغمان سے شادی کر لو، میں تمہیں دعائیں دوں گی، لیکن قیس کو معاف کر دینا، اس کے گناہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کے سکون کے لیے، کیونکہ نفرت کا بوجھ بھی انسان کو جینے نہیں دیتا۔ بیگم ناہید چلی گئی لیکن ڈرائنگ روم میں ایک بھوجل سناٹا چھوڑ گئی۔ انابیہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں بیگم ناہید کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے ارغمان کی سادگی اور محبت یاد آئی اور پھر اچانک اسے قیس کا وہ ٹوٹا ہوا لہجہ یاد آیا جس نے آخری بار سنا تھا۔ انابیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی قیس بدل گیا تھا؟ کیا واقعی کوئی انسان اتنا بڑا پچھتاوا کر سکتا تھا؟ یہ سوال اب اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ضبط کی حد اب واقعی ٹوٹنے والی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس ایوارڈز کی تقریب ابھی اختتام پذیر ہوئی تھی۔ انابیہ شاہ کے لیے آج کا دن ایک خواب کی تعبیر جیسا تھا۔ اسے ینگ بزنس وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ آئی تھی لیکن مراد شاہ اور مہربانو تھوڑی دیر پہلے ہی ایک قریبی عزیز کی عیادت کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ انابیہ کو اپنی گاڑی میں کچھ دیر بعد جانا تھا۔ انابیہ نے اپنا ایوارڈ پچھلی نشست پر رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی۔ پارکنگ میں سناٹا تھا، صرف دور
کہیں سیکیورٹی گارڈز کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے قدم تیز کر دیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، 2 موٹر سائیکل سوار تیزی سے اس کے قریب آ کے رکے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور آنکھوں میں درندگی۔ انابیہ شاہ، ایک نے کرخت آواز میں پوچھا۔ قیس احمد کی جان جس لڑکی میں بستی ہے، اسے مار دیا جائے تو قیس جیتے جی مر جائے گا۔ انابیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے شخص نے پستول نکالی۔ یہ قیس احمد کے دشمن کا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ پستول کا رخ انابیہ کے سینے کی طرف تھا۔ اس نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ ایک بھاری وجود اس کے اوپر آ گرا اور اسے دیوار کے ساتھ سہارا دیا۔ انابیہ نے لرزتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سامنے قیس احمد کھڑا تھا۔ نہیں، وہ کھڑا نہیں تھا، بلکہ انابیہ کے آگے ایک ڈھال بن کر ڈھیر ہو رہا تھا۔ اس کی سفید قمیص پر دائیں جانب سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ نقاب پوشوں نے جب دیکھا کہ نشان چوک گیا ہے اور سیکیورٹی گارڈز اس طرح بھاگ رہے ہیں تو وہ گالیاں بکتے ہوئے فرار ہو گئے۔ قیس! انابیہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ قیس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ دیوار پر ٹکا دیا تاکہ وہ انابیہ پر نہ گرے۔ اس کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑ گیا، لیکن اس کی نظریں صرف انابیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ انابیہ، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں نقاہت تھی، لیکن فکر مندی پہلے جیسی ہی شدید تھی۔ انابیہ نے اسے گرتے ہوئے سنبھالا۔ اس کے ہاتھ قیس کے خون سے رنگ گئے تھے۔ وہی خون جس نے کبھی اسے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، آج اسے بچانے کے لیے بہہ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں گولی لگی ہے قیس، ہوش میں رہو۔ قیس نے ایک کربناک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اب اگر مر بھی جاؤ تو سکون ہے۔ قیس کا وجود پوری طرح انابیہ کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھ بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اب بھی انابیہ کے دوپٹے کے ایک کونے پر تھی، جیسے وہ آخری لمحے میں بھی اسے چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ کوئی ہے؟ مدد کریں، ایمبولینس بلائیں۔ انابیہ کی چیخیں پارکنگ کے سناٹے کو چھین رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ قیس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا زخم دبانے کی لگی۔ اس کے آنسو قید کے بے جان چہرے پر گر رہے تھے۔ نفرت کی وہ مضبوط دیوار جو اس نے 2 سالوں میں کھڑی کی تھی، اس ایک حادثے نے لرزا اٹھی تھی۔ رات کے 3 بجے ہسپتال کی خاموشی انابیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ ICU کے باہر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے مہنگ کے لباس پر قیس کے خون کے دھبے اب سوکھ کر گہرے بھورے ہو چکے تھے۔ مراد شاہ اور مہربانو اس کے پاس بیٹھے تھے، جبکہ جواد اور بیگم ناہید ڈاکٹروں کے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہے تھے۔ بیٹا تم گھر چلو، تم بہت صدمے میں ہو۔ مہربانو نے انابیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انابیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماما، میں نہیں جا سکتی۔ وہ میری وجہ سے وہاں اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ کیوں؟ اس کا سوال خود سے بھی تھا اور تقدیر سے بھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ بیگم ناہید تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ گولی پھیپھڑے کے بہت قریب سے گزری ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اگر انہیں ہوش آ گیا تو خطرہ ٹل جائے گا، ورنہ… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جو بیگم ناہید کے دل پر آری کی طرح چلا۔ بیگم ناہید فرش پر بیٹھ گئی۔ ان کی سسکیاں راہداری میں گونجنے لگی۔ انابیہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ICU کے شیشے والے دروازے پر قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ اندر سفید بستر پر قیس لیٹا تھا۔ اس کا چہرہ آکسیجن ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سینے پر پٹیاں بندھی تھی اور کئی مشینیں اس کے دل کی دھڑکنوں کا حساب رکھ رہی تھیں۔ انابیہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ طاقتور قیس احمد نہیں تھا جو دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا تھا۔ یہ تو ایک ٹوٹا ہوا، نحیف اور بے بس انسان تھا جو صرف معافی کی بھیک مانگتے مانگتے اس مقام تک آ پہنچا تھا۔ اس نے قیس کے ہاتھوں کو دیکھا جو چادر سے باہر تھے۔ وہ ہاتھ جو کبھی غرور سے کلف لگے ہوتے تھے، اب ان پر انجیکشنز کے نیلے نشان تھے۔ اسے قیس کی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ 2 سال سے ایک ایسے کمرے میں رہتا ہے جہاں کی دیواریں اس کی آہوازاری سنتی ہیں۔ انابیہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے اندر جو نفرت کی برف جمی تھی، وہ اب پگھل کر آنکھوں کے راستے بہہ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ 2 سالوں میں جب بھی گھر سے نکلتی، ایک سیاہ گاڑی دور سے اس کا پیچھا کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید قیس اسے ہراساں کر رہا ہے، لیکن آج اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ہراساں نہیں کر رہا، وہ تو اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ شکاری نہیں تھا، وہ تو اس کا چوکیدار بن گیا تھا۔ تم اتنے پاگل کیسے ہو سکتے ہو قیس؟ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا تھا، لیکن اس کی قیمت تم اپنی جان دے کر کیوں چکا رہے ہو؟
اس وقت جواد انابیہ کے قریب آیا، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ مس انابیہ، باس نے پچھلے 2 سالوں میں ایک بھی دن سکون سے نہیں گزارا۔ وہ ہر روز آپ کے آفس کے باہر صرف اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھ سکیں آپ کے چہرے پر ہنسی واپس آئی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنی ساری جائیداد ان لوگوں کے نام کر دی ہے جن کا انہوں نے کبھی دل دکھایا تھا۔ انہوں نے ارغمان صاحب کے بارے میں سن کر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ وہ آپ کی خوشی چاہتے تھے۔ جواد نے ایک لمبی سانس لی۔ آج بھی جب ان پر حملہ آوروں نے گولی چلائی تو ان کے لبوں پر صرف آپ کا نام تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دشمن ان پر حملہ کریں گے، اس لیے وہ سائے کی طرح کے پیچھے رہتے تھے۔ انابیہ نے جواد کی طرف دیکھا۔ جواد، کیا واقعی کوئی انسان اتنا بدل سکتا ہے؟ انسان نہیں بدلتا مس، انسان کی روح بدل جاتی ہے جب اسے سچی محبت اور سچا پچھتاوا ہو جائے۔ جواد کی بات پر انابیہ کے دل میں اتر گئی۔ انابیہ دوبارہ شیشے کی طرف مڑی۔ اسے ارغمان شاہ یاد آیا۔ ارغمان ایک بہترین انسان تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ وہ اسے عزت اور سکون دے سکتا تھا، لیکن قیس اسے وہ جنون دے رہا تھا جو صرف مٹنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ انابیہ کو احساس ہوا کہ اس کے دل میں قیس کے لیے جو ہمدردی پیدا ہو رہی ہے وہ صرف احسان مندی نہیں ہے، وہ یہ پرانی محبت تھی جو نفرت کی راکھ کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور آج قیس کے خون نے اسے دوبارہ سلگا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو قیس، انابیہ نے روتے ہوئے سوچا۔ میں نے تمہارے پچھتاوے کو نہیں دیکھا، میں صرف اپنے زخم دیکھتی رہی۔ تم نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اب تمہیں ہوش میں آنا ہوگا میرے لیے۔ سورج کی پہلی کرن ہسپتال کی کھڑکی سے اندر آئی تو انابیہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے ارغمان کے رشتے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی، قیس کی زندگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ضبط کی آخری حد بھی ٹوٹ گئی ہے، اور اب اس کے دل میں قیس کے لیے نفرت کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ اب وہاں صرف دعا تھی اور ایک نئی امید۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے بعد ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں صرف دل کی دھڑکن ماپے والی مشین کی مدھم بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ قیس احمد کو ICU سے نکال کر اس پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، گو کہ وہ اب بھی نیم قنوتی کی حالت میں تھا۔ رات بھر جاگنے کے بعد بیگم ناہید اور مراد شاہ کچھ دیر آرام کے لیے گھر جا چکے تھے، لیکن انابیہ نے وہاں سے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت قیس کے بیڈ کی سرہانی رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں قیس کے زرد اور پرسکون چہرے پر جمی تھی، وہ چہرہ جس پر کبھی غرور اور تکبر کا پہرا ہوتا تھا آج کتنا معصوم اور بے بس لگ رہا تھا۔ انابیہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کے اندر کی ساری نفرت، ساری کرواہٹ اس خون کے ساتھ ہی بہہ گئی ہے جو قیس کے سینے سے نکلا تھا۔ کمرے میں نرس داخل ہوئی اور اس نے قیس کی ڈرپ چیک کی۔ مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں ہوش آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ان کا سامان یہاں اس سائڈ ٹیبل پر رکھا ہے، آپ پلیز اسے سنبھال لیں، نرس نے نرمی سے کہا اور چلی گئی۔ انابیہ کھڑی ہوئی اور بیڈ کے ساتھ رکھی میڈیسن ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں قیس کی خون آلود گھڑی، اس کا موبائل فون اور ایک سیاہ لیدر کا والیٹ رکھا تھا۔ والیٹ شاید رات کو نرسز نے جلدی بازی میں وہاں رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ انابیہ نے گھڑی اور فون کو سائڈ پر کیا اور والیٹ اٹھانے لگی تاکہ اسے دراز میں رکھ سکے، لیکن جیسے ہی اس نے والیٹ کو ہاتھ لگایا اس کے کھلے ہوئے حصے سے ایک تصویر کا کونا جھانکتا ہوا نظر آیا۔ انابیہ کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ وہ تصویر الٹی تھی، لیکن اس کا پرانا اور مڑا ہوا کونا بتا رہا تھا کہ اسے بار بار چھوا گیا ہے۔ ایک انجانی سی دھڑکن کے ساتھ انابیہ نے کانپتی انگلیوں سے وہ تصویر باہر نکالی۔ جیسے ہی تصویر سیدھی ہوئی، انابیہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ خود انابیہ کی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی۔ تصویر میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، لیکن جو بات انابیہ کا دل چیر گئی وہ تصویر کی حالت تھی۔ تصویر کے کنارے مڑ چکے تھے، رنگ کچھ جگہوں سے پھیکے پڑ گئے تھے، جیسے کسی نے پچھلے 2 سالوں میں ہر روز ہر رات اس تصویر کو چھوا ہو، اسے روتے ہوئے دیکھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ قیس، انابیہ کے لبوں سے ایک سکسنی نکلی۔ اس نے والیٹ کو دیکھا جس میں کسی بینک کارڈ یا پیسوں سے زیادہ اہمیت اسے ایک بوسیدہ تصویر کی تھی۔ انابیہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور تصویر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے قیس کی وہ آخری بات یاد آئی جو اس نے گولی لگنے کے بعد کہی تھی، شکر ہے تم ٹھیک ہو، اب اگر مر بھی جاؤں تو سکون ہے۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا پچھتاوا تھا؟ انابیہ خود سے سوال کر رہی تھی۔
وہ جس شخص کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، وہ شخص اس کی ایک پرانی تصویر کو اپنا تعویذ بنا کر سینے سے لگائے پھرتا تھا۔ قیس نے واقعی اپنی انا، اپنا غرور، اپنا سب کچھ عنابیہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ تم نے یہ کیا کیا قیس؟ تم نے مجھ سے میری نفرت چھین لی۔ وہ سسکتے ہوئے قیس کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کا بے جان ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچانک اس کے ہاتھوں میں قیس کی انگلیوں کی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ عنابیہ نے جلدی سے سر اٹھایا۔ قیس کی بند پلکیں لرز رہی تھیں۔ دوائیوں کے بھاری اثر کے باوجود وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنے سامنے روتی ہوئی عنابیہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک دم سے پریشانی ابھر آئی۔ اس نے بمشکل ماسک ہٹانے کی کوشش کی تو عنابیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں قیس، پلیز ماسک مت ہٹاؤ۔ عنابیہ کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ قیس نے انتہائی کمزور کرتی ہوئی آواز میں کہا، تم تم رو رہی ہو؟ کیا کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے ابھی تک گولی لگنے کا صدمہ تھا اور اسے صرف عنابیہ کی فکر تھی۔ عنابیہ کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں قیس، تم پاگل ہو، تمہیں گولی لگی ہے، تم مر سکتے تھے اور تمہیں میری فکر ہے، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ پرانی تصویر قیس کے سامنے کی۔ اور یہ کیا ہے؟ تم نے میری تصویر کیوں رکھی ہوئی تھی؟ قیس کی آنکھوں میں ایک اداس سی چمک آئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ یہ تصویر میرا آخری سہارا تھی عنابیہ۔ جب مجھے لگتا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، جب مجھے تنہائی مارنے لگتی تھی، تو میں اسے دیکھ لیتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اصل عنابیہ تو مجھے معاف نہیں کرے گی، لیکن یہ تصویر، یہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ عنابیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے تصویر سائے ٹیبل پر رکھی اور قیس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تم جیت گئے قیس احمد، تمہاری اس محبت نے میری انا کو شکست دے دی۔ میرا دل بدل گیا ہے قیس، میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ یہ سنتے ہی قیس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے 2 سال کے عذاب کو آج رہائی مل گئی ہو۔ عنابیہ کا دل جو کل تک بھترا تھا، آج قیس کی قربانی اور اس کی بے لوث محبت کی تپش سے پوری طرح پگھل چکا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی تھی جب لفٹ کا دروازہ کھلا اور ارغمان شاہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا اور چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ اسے آج صبح ہی نیوز سے معلوم ہوا تھا کہ پچھلی رات ایوارڈ شو کے بعد عنابیہ پر حملہ ہوا اور قیس احمد نے گولی اپنے سینے پر کھا لی۔ وہ ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھا جہاں مراد شاہ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، عنابیہ کیسی ہے اور قیس احمد کی کیا کنڈیشن ہے؟ ارغمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ مراد شاہ کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، عنابیہ ٹھیک ہے، اندر قیس کے پاس ہے، قیس کو ہوش آ گیا، خطرہ ٹل گیا ہے، شکر ہے۔ اسی وقت پرائیویٹ روم کا دروازہ کھلا اور عنابیہ باہر آئی۔ وہ ابھی بھی انہی کپڑوں میں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن تھی، اس کی آنکھوں میں لیکن ایک عجیب سا سکون تھا جو ارغمان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عنابیہ، ارغمان آگے بڑھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے جیسی خبر سنی فوراً چلا آیا، کیا ہوا تھا رات کو؟ عنابیہ نے ارغمان کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ندامت سی ابھری۔ یہ وہ انسان تھا جو اس کی بہت عزت کرتا تھا، جس نے اس کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر، اگر قیس وہاں نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ عنابیہ کی آواز میں قیس کا نام لیتے ہوئے جو عقیدت اور درد تھا وہ ارغمان جیسی جہاں دیدہ نظروں سے چھپ نہ سکا۔ ارغمان نے ایک لمبی سانس لی اور پھول پاس پڑی میز پر رکھ دیے۔ عنابیہ، کیا ہم کینٹین کی طرف چل سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عنابیہ نے سر ہلایا اور دونوں ہسپتال کی خاموش کینٹین میں آ کر ایک کارنر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ارغمان نے کافی کے 2 کپ آرڈر کیا اور بغور عنابیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ عنابیہ، جب میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجا تھا تو میں نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ مجھے تمہاری مرضی سے کوئی غرض نہیں، میں صرف تمہارے آج سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج رات کے واقعے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کوئی انسان محض ہمدردی میں کسی کے لیے گولی نہیں کھاتا۔ قیس احمد کا تمہاری زندگی میں کیا مقام ہے؟ ارغمان کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ اس میں ایک گہری سنجیدگی اور تفتیش تھی۔ عنابیہ نے نظریں جھکا لی۔ اب وہ ارغمان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرا ماضی ہے سر، ایک ایسا ماضی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں ان سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی پلٹ کر قیس احمد کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے خاموشی سے میری ہر مشکل کو آسان کیا، میری حفاظت کی، اور کل رات جب ان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میری اپنی جان نکل رہی ہے۔ آج میں نے
صبح ان کی کتابوں اور دواؤں کے بیچ اپنی ایک پرانی تصویر دیکھی جسے وہ 2 سالوں سے اپنے ساتھ لیے پھر رہے تھے۔ سر، میرا دل بدل گیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، میں اب انہیں کھونے کے خیال سے ہی ڈرتی ہوں۔ انابیہ نے بات ختم کی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ارغمان غصہ کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا، لیکن کینٹین میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد ارغمان کے لبوں پر ایک نہایت پروقار اور اداس مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کافی کا کپ اپنے سامنے سے ہٹایا اور اپنے ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ جانتی ہو انابیہ، سچی محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ارغمان نے دھیرے اور سلجھے ہوئے لہجے میں کہا، سچی محبت کسی کو زبردستی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو قربانی کا نام ہے۔ قیس نے تمہارے لیے گولی کھا کر اپنی محبت ثابت کر دی ہے، اور تم نے اپنی آنکھوں کے ان آنسوؤں سے بتا دیا ہے کہ تمہاری روح اب بھی اسی سے جڑی ہے۔ انابیہ نے حیرت سے ارغمان کی طرف دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا انابیہ، کیونکہ مجھے تمہاری خود اعتمادی، تمہاری قابلیت اور تمہارے وقار سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں تمہارے دل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ جو اس شخص کی تصویر سے تم آج بھی جڑی ہو، جس کے خون نے تمہاری نفرت کو دھو دیا ہے، تمہارا اصل مقام اسی کے پاس ہے۔ ارغمان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس کی شخصیت میں اس وقت ایک ایسا قد اور ایسا وقار تھا جس نے انابیہ کے دل میں اس کی عزت 1000 گنا بڑھا دی۔ سر، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کا دل نہیں دکھانا چاہا تھا۔ انابیہ نے شرمندگی سے کہا۔ ارغمان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ معافی کی کوئی بات نہیں انابیہ، بعض رشتے آسمانوں پر الجھے ہوتے ہیں، ہم زمین والے انہیں نہیں سلجھا سکتے۔ میرا رشتہ تمہارے ساتھ بس یہیں تک تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اور قیس ہمیشہ خوش رہو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے انابیہ، اسے انا اور پرانی تعلقوں کی بھیڑ مت چڑھنے دینا۔ قیس کے پاس جاؤ، اسے اب تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ارغمان نے ایک آخری بار اس مضبوط لڑکی کو دیکھا جس کا دل آخر کار اپنی اصل منزل پا چکا تھا، اور پھر وہ کینٹین سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا دعویٰ واپس لے کر ایک بہترین انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ انابیہ وہیں بیٹھی رہی، اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ ارغمان کی واپسی نے اس کے لیے قیس کی طرف جانے والا راستہ پوری طرح صاف کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سفر صرف ایک سمت ہے، اور وہ ہے قیس احمد کی۔ فارم ہاؤس کی وہی دیواریں جو کبھی خوف اور خاموشی کا استعارہ تھیں، آج روشنیوں اور گلابی کو خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سفید موتیوں اور سرخ گلابوں کی لڑیاں ہر طرف لٹک رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس سنگ میل پر گواہ بننا چاہتی ہوں۔ نکاح کی سادہ مگر پروقار تقریب اب ختم ہوئی تھی۔ مراد شاہ کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے، اور بیگم ناہید نے اپنی بہو کے ماتھے پر پیار دے کر اسے قیس کے سپرد کر دیا تھا۔ انابیہ جو سرخ اور سنہری کامدار جوڑے میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی، اس وقت فارم ہاؤس کے اسی بالکنی میں کھڑی تھی جہاں سے چاند پورا نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو ہواؤں میں رچی بسی تھی۔ قیس جو ایک مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی مغروری نہیں بلکہ عجیب سی عاجزی اور محبت تھی۔ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر رک گیا۔ اس نے سفید شیروانی پہن رکھی تھی جس پر اس کا وجیح سراپا مزید نکھر گیا تھا۔ انابیہ، اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی، آج اس میں عقیدت تھی۔ انابیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ قیس کی نظروں میں اس کے لیے وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں میں ایک مدھم سی حیا لہرائی۔ قیس نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ نکاح کے ان بولوں نے میرے اندر کے سارے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں انابیہ، میں نے تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں جینا محال تھا۔ کیا تم واقعی مجھے دل سے معاف کر چکی ہو؟ انابیہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قیس کے اسی سینے پر رکھا جہاں گولی کا نشان اب ایک تغمہ بن چکا تھا۔ قیس، زخم تو بھر جاتے لیکن ان کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، مگر تمہاری اس محبت اور پچھتاوے نے ان نشانوں کو بھی خوبصورت بنا دیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے معاف نہیں کیا کہ تم نے میری جان بچائی، بلکہ اس لیے معاف کیا کیونکہ میں نے تمہاری روح کو بدلتے دیکھا ہے۔ اب تم وہ قیس نہیں ہو جس نے میں ڈرتی تھی، اب تم وہ قیس ہو جس کی آغوش میں مجھے سکون ملتا ہے۔ قیس نے عقیدت سے انابیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انابیہ کہ زندگی کا ہر آنے والا دن تمہارے ان زخموں کا مرہم بنے گا۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا ہر آنسو بھول جاؤ گی۔
اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ہیرے کا ایک نفیس لاکٹ تھا جس پر اے اور کیو کے حرف ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ یہ تمہاری لیے ہے، یہ ہماری نئی زندگی کی پہلی نشانی ہے۔ اس نے بڑے پیار سے وہ لاکٹ انابیہ کے گلے میں پہنایا۔ انابیہ نے لاکٹ کو چھوا اور مسکرا دی۔ قیس، تم جانتے ہو، سب کہتے تھے کہ لڑکی کی زندگی ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتی، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ اگر مرد سچا پچھتاوا کرے تو وہ بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جنت بنا سکتا ہے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان دونوں کے گرد رقص کر رہے تھے۔ قیس نے انابیہ کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ لوگ صحیح کہتے تھے انابیہ، ضبط کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے بھی ہر حد پات کر لی تھی تمہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت اور تمہاری محبت تک محدود رہے گا۔ انابیہ نے اپنا سر قیس کے شانے پر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں کی ساری تھکن، سارے دکھ اور ساری تنہائی لمحوں میں ختم ہو گئی ہے۔ فارم ہاؤس کی وہی فضا جو کبھی اس کے لیے قید خانہ تھی، آج اس کے لیے سکون کا گہوارہ بن چکی تھی۔ آئی لو یو قیس، اس نے سرگوشی کی۔ قیس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سرگوشی میں جواب دیا، آئی لو یو مور مسز قیس احمد۔ دور کہیں رات کی خاموشی میں شہنائی کی مدھم آواز گونج رہی تھی جو ایک ادھوری کہانی کے مکمل ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ نفرت ہار چکی تھی، پچھتاوا جیت گیا تھا اور محبت نے اپنا ابدی مقام پا لیا تھا۔